رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ضد ہے تواضع، تواضع انکساری، عجز و انکساری، گردن جھکا کر چلنا. ہمارا امام غزالی فرماتے ہیں دو فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، سنو، جو تمہاری لگام کو پکڑ کے رکھے ہوئے. یہ گھوڑے والی لگام نہیں، ایک مثال دیتے ہوئے کہ جب تم تکبر کرتے ہو وہ تمہاری لگام کو کھینچ کر گردن نیچے کر دیتے ہیں، اور بندہ جب عجز و انکساری کرتا ہے تو لگام اٹھا کر اس کے سر کو اونچا کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں گردن نیچی اس لیے کرتے ہیں تکبر کرنے والے کی کہ اس کو بتاتے ہیں کہ آئندہ تیرا حشر زمین میں غرق ہونے کا ہے، اللہ تجھے ایسے برباد کرے گا کہ تیری گردن جھک جائے گی. اور عجز و انکساری کرنے والے کی گردن اونچی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ آگے جا کر تیرے مقام کو بلند کر دے گا. آج تو عجز و انکساری لوگوں کے سامنے جھک کے مل کے ادب سے اور پیار سے اور محبت سے ان کی باتیں سنتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اللہ تجھے مقام دے گا اور وہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں عجز و انکساری کی. آپ نے ایک دن صحابہ کی جماعت سے، ام المومنین حضرت عائشہ کون آپ کو علم ہے؟ اللہ اکبر، وہ خاتون، وہ بی بی، وہ ام المومنین کے شریعت کا آدھے علم کی مالک، ہمارے شریعت میں آدھا علم جاننے والی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں کہ اگر یہ عورتوں کے مسائل جتنے آپ ہیں، کتنے عورتوں کے مسائل ایک دو ہیں، آپ اٹھا کے تو دیکھیں کتابیں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اگر یہ عورتوں کے مسائل نہ آتے نا، ام المومنین حضرت عائشہ بیان نہ کرتی. تو حضرت ام المومنین عائشہ راوی ہیں اور یہ ہے. تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ نے صحابہ کی جماعت سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو ایک نیکی کو جس نیکی سے تم لا علم ہو، باخبر ہو. صحابہ چونکہ یا سیدہ یا ام المومنین ایسی کون سی نیکی جو ہم باخبر ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عجز، تواضع، انکساری سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اور انکساری تھی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے تواضع اور انکساری کا معاملہ کیا. اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، میں تفصیل نہیں بیان کرتا. ایک دن خلیفہ کے محل میں دلائل دے رہے تھے قرآن و حدیث سے، اور دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، بڑا علم بھائی، ایسے کہ تھوڑی چھوٹی شخصیت ہے، دیے جا رہے ہیں. ایک بدبخت حاسد تھا دربار میں کھڑا ہوا، او ابو حنیفہ تو اللہ کا خوف کر. ہوتا ہے نا، حاسد تھا نا، ایسے ہوتا نا کبھی کوئی بات کو کسی سے چڑا ہوا ہو تو کوئی جملہ کہتے او بھائی مولانا صاحب سے، یہ صاحب چپ ہو جاؤ یار. یہ طنز ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی اتنی اچھی روانی سے کلام کر رہا ہے قرآن و حدیث، تو تم بیچ میں بول لو او اللہ کا خوف کر. ورنہ امام اعظم حنیفہ کیا کہتے کہ ابے تم مجھے کہہ رہا اللہ کا خوف کر؟ میں لا علم ہوں، میں وقت کا امام ہوں. ابو حنیفہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور تو مجھے کہہ رہا. یہی کہنا چاہیے جو ہم کہیں. ہمارے مولانا وہ کوئی کہتے آپ سن لیجئے گا، یہی جملے آئیں گے، ہے نا. آج کل یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہی جملے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا. ارے بھائی کوئی عزت انکساری کر، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم کھڑے ہو گئے، رک گئے اور گردن جھکائی، کہنا تو صحیح کہتا ہے، اللہ کا خوف بالکل. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو دین کی باتیں کرو، دین کا علم بتاؤ، اپنی علمیت کو ظاہر کرو تو اللہ کا خوف رکھ کر بتاتے رہو. یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، تو صحیح کہتا، تو نے میری اصلاح کی، میں تجھے سلام کرتا ہوں. یہ امام ابو حنیفہ عزت کی ساری. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آخری واقعہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا، کیا میں بتاؤں اس کی بات. 691 آپ کی وفات ہے. بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عالم. اور شاعر کس ٹائپ کے آپ سنیے نا. ایک ربائی لکھی ہے اس نے، مل کے پڑھیں. بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسن جمیع خصال. یہ پڑھ کے یہ بند، یہ ربائی کا 3 اشعار کا بند، چوتھا بند بن نہیں رہا ہے. پریشان کئی دنوں سے، ایک دن رات کو سوئے، سنو یہ پڑھنا ہے سب کو، اس لیے کہ تیرا میرا لکھا ہوا نہیں ہے. رات کو سوئے، خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے. سعدی تو شعر لکھ رہا ہے، وہ ربائی لکھ رہا ہے، کیا بات ہے بیان تو کر. بولے یا رسول اللہ مکمل نہیں ہو رہی. بولے پڑھ تو صحیح. سب آپ نے پڑھی. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصال. یہ کہہ کے رک گئے. سرکار نے فرمایا شیخ سعدی اتنا سوچ رہا ہے
کہ سلو علیہ والہ سلو علیہ والہ. محدثوں نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ درود کا آخری الفاظ اسی کا ہے. اس کے پڑھنے والے کا کیا کمال ہوگا، اگر وہ پڑھے گا تو حضور علیہ السلام کی توجہ پائے گا. پڑھو صلو علیہ والہ. اب سنیں تواضع، اتنا بڑا امام، وقت کا بہت بڑا امام، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. گلستان اور ان کی بے شمار کتابیں پڑھے بغیر بندہ عالم بن نہیں سکتا. چیلنج کہتا ہوں میں، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، ان کی کتاب پڑھے بغیر درس نظامی مکمل نہیں ہوتا. کس پائے کا عالم ہے وہ. اللہ اکبر. دیکھا شیخ سعدی علیہ رحمت، شیخ سعدی شیرازی، شیراز کتنے پیدا ہوئے تھے آپ، مصلح شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی، آپ کا پورا نام. آپ ایک دن دوسرے شہر والوں نے آپ کو بلایا، بہت بڑے عالم ہیں، او جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہو، جیسا ہمارے یہاں شکاگو بھی آتے ہیں نا بھائی لوگ، گھروں میں بلاتے، ارے بابا کو بلا لو، بابا کو بلا لو، ہے نا، ایسا ہوتا ہے. وہ بہت بڑا نام ہو تو پھر وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس، خاص لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب شیخ سعدی کو پنڈال لگایا، بلایا. سننا بڑا دلچسپ آخری واقعہ، وقت نہیں ہے لیکن 1 منٹ یہ واقعہ میں آپ سنو گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ آج اس کو سن کر ہی بس یہ سمجھنا سارا کس کو کہتے ہیں، وہ پانی پانی ہے ہم سب، بس یہ سب ہمارا سب دکھاوا، میں بھی شامل ہوں، کچھ نہیں ہے، خدا گواہ. ہر دل میں کچھ نہ کچھ یہ کراہت، یہ مکروہات، یہ مغروریت کی آ جاتی ہے دل میں، کسی بھی صفت میں چھوٹی بڑی. آپ دیکھے گا نہیں امام کا، اس کو سمجھ لیجیے گا، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور سنیں گے تو. اب امام صاحب کو دعوت دی، بڑے امام آ رہے، پوسٹر لگ گئے، شیخ سعدی وقت کا بہت بڑا امام، بہت بڑا لکھنے والا، بہت بڑا عالم و عاشق رسول. آپ کی عادت تھی پیون لگے کپڑے پہننا، سفید امامہ پرانا، بس وہی لباس میں گھومنا. اور آپ آگے 10 منٹ پہلے ہی محفل کے اندر، سادہ لوگ تھے نا بھائی، سادہ لوگ تو ایسے ہی نا، آئے بیٹھ گئے پیچھے، ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ کہ اللہ والا ظاہر کرنا ہو، مجھے یہاں بٹھاؤ کرسی پہ، تو وہ آ کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بابا آ گیا. بھائی کیا بات ہے؟ بولو بھائی میں دعوت ہے، مجھے آپ لوگوں نے بلایا ہے تو مجھے اندر جانا ہے. بولے چل. اور سب نے مل کے بیچارے کو، شیخ سعدی کو بھگا دیا. بولے یہ کپڑے اور کیا صاحب فقیر آ گیا، کون ہے، چلو. شیخ سعدی بولے بھائی مجھے جانے دو، دیکھو پھر. ارے جاؤ. آپ چلے گئے. آپ جا کے آپ نے کہا تو غصہ آیا، ارے یہ حال ہے دنیا کا. آپ گئے اور ایک بہترین پوشاک کرائے پہ لی، عالی شان پوشاک کرائے پہ لی، ماما کرائے پہ لے، ٹاپ کا بہترین، ہے نا، جیسے وہ آج کل آپ دیکھتے ہی ہو نا معاملہ سارے. اور کچھ لوگ کرائے پہ لیے آپ نے. جیسے ہی میں جلسے کے قریب پہنچوں، نعرے لگانے شروع کر دینا. سننا یار، آپ دیکھو یہ اللہ اکبر، کتابوں میں روایت موجود ہے، نعرے لگاتے شروع کر دینا، اللہ اکبر. جب وہ پہنچے پنڈال پہ اور دور سے لوگوں نے دیکھا کہ نعرے لگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور شیخ صاحب آ گئے، اور ہاتھ چومنا، سارا پنڈال باہر آدھا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، آئیے حضرت مسکرا رہے. دیکھا یہ کمال میرا نہیں، یہ تو نعرے لگانے والوں کا کمال ہے. اس سے پہلے بھی میں آیا تھا. اے اللہ کے بندو، کیسی دنیا ہے. دیکھا آپ نے. آپ اندر گئے، آپ سنا، آپ اندر گئے، کھانا رکھا گیا. سب نے کہا حضرت شیخ سعدی صاحب نوش فرمائیے. ایسے ہی ہوتا نا، حضرت شیخ سعدی کر کے آ رہے. سنو یار، آئے ہائے خدا کی قسم، آنسو نکل جائیں آپ کے. ایسے ہوتے ہیں عالم، ایسا ہوتا ہے صوفی. آپ نے گوشت لیا چمچ سے، آستین میں ڈالا، دوسرا گوشت کا چمچ دیا دوسری آستین میں، یہاں ڈالا، بدن پہ ڈالا، دامن میں ڈالا، سب جگہ ڈال رہے، کندھے پہ ڈالا، پورا قمیض جو ہے گوشت سالن سے بھر دیا. حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں. بولے کیا؟ بولے دعوت تو تم نے اس کو دی ہے، مجھے تو نہیں دی، میں تو آیا تھا پہلے، تم نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا. یہ میرے کپڑے ہیں جس کو تم نے دعوت دی ہے، تو اسی کو کھلا رہا ہوں، میں کیا کروں گا کھا کے. دیکھا آپ نے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو تکبر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.